یہ ہے وہ مقام جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ دو فرشتے ہاروت اور ماروت اس کنویں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، بالکل اوریجنل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں، جس طرح سے یعنی کہ نمرود کے دور میں تھی۔ نمرود کے زمانے سے جو محل جو چلتا آ رہا تھا، یہ بالکل اسی حالت کے اندر، اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر جو نقوش بنے ہوئے ہیں، جو انسان بنا ہوا ہے، اس شہر نے اس انسان کو جو دبوچا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نمرود کے دور کا مقام، جہاں پر لوگوں کو جو ہے جادو سکھایا جاتا تھا، وہ بھی ان کے اختبار کے طور پر۔ ہماری قسمت اچھی نہیں ہے، یہاں پر تالا لگا ہوا ہے، ہم انٹر نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھی دروازہ کھولیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے۔ تو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کنواں، میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو سامنے ٹرالی کھڑی ہوئی ہے، ٹرالی کے پیچھے جو کنواں ہے، یہ وہ مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کے پاس بیٹھ کر جو ہے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جو ہے جادو سکھایا کرتے تھے امتحان کے طور پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے تھے لوگوں کے امتحان کے لیے، تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے۔ یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے، ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فتنہ ہے، یہ تم جادو سیکھ کر اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ اس دور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فتنہ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ فرق کر سکیں معجزے اور جادو کے اندر۔ ہاروت اور ماروت کا جو دور ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات دیے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ جتنے بھی کارنامے کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، یہ سب جادو کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا یہ فتنہ نازل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو عطا کرتے ہیں، اور جادو جو ہے یہ شیطان اور جنوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو فرشتے نازل کیے جس کے ذریعے لوگوں کو وہ جادو سکھایا کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتنہ ہے، تم یہ جادو سیکھ کر اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں جو معروف ہیں لوگوں کے درمیان کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو اس کنویں کے اندر لٹکا دیا، پھر اس کے علاوہ دیگر کافی اور کہانیاں معروف ہیں، یہ سب کہانیاں غلط ہیں۔ دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر بھیجے گئے تھے، کیونکہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ جادو سکھانا بھی ایک امتحان تھا لوگوں کے لیے۔ جو قصہ ہاروت اور ماروت کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی اور جو بھی کہانی ہاروت ماروت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ سب غلط ہے۔ یہ نمرود کے محل کے آثار موجود ہیں یہاں پر، پیچھے بالکل ان کے گھر تھے، کچھ گھر جو ہے ان کے دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باہر والا جو ہے یہ وال تھا جو ابھی بھی انہوں نے مینٹین کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے بادشاہ کا جو ہے قافلہ گزرا کرتا تھا، اپنے حاشیے کے ساتھ وہ گزرا کرتا تھا، دونوں سائڈ جو ہے عوام کھڑی ہوتی تھی، بیچ میں سے جو ہے بادشاہ گزرا کرتا تھا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ آگے جایا کرتا تھا اپنے محل کی طرف۔ یہ بابل سلطنت کے جو ہے نا یہ آثار ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جو ہے نا جانور کی شکل ہے جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلے پاؤں جو ہے شیر کے ہیں، پچھلے پاؤں جو ہے باز کے ہیں، پوچھ جو ہے سانپ والی ہے، جسم جو ہے مچھلی والا ہے، اور منہ جو ہے پتہ نہیں کس جانور کی شکل کا ہے۔ یہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں یہ اپنی اوریجنل اور اصلی حالت کے اندر بنی ہوئی ہیں جو اس دور کے اندر بنائی گئی تھی۔ یہ انہوں نے کھدائی کر کے یہاں سے نکالا ہے، یہ تقریباً نیچے کوئی 10 میٹر یہ گہرا ہے نیچے۔ یہ جو دیواریں بنی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا تھا، یہ صدام حسین کے دور میں جو ہے دوبارہ اس کو ریپیئر کیا گیا ہے، یہ ریپیئر شدہ جو ہے دیواریں ہیں۔ لیکن اس طرف جو دیواریں ہیں یہ بالکل اوریجنل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں، جس طرح سے یعنی کہ نمرود کے دور میں تھی۔ نمرود کے زمانے سے جو محل جو چلتا آ رہا تھا،
یہ بالکل اسی حالت کے اندر، اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر جو نقوش بنے ہوئے ہیں یہ بھی اصلی ہیں۔ دراصل یہ کھدائی کی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، جرمن کے جو ہے کچھ آثار قدیمہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے کھدائی کی تھی، اور یہاں سے کافی جو ہے نا چیزیں اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جو جرمن کا جو ہے برلن کا جو بہت بڑا جو میوزیم ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کے آثار موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیوار بنی ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جنہوں نے یہ دیوار بنائی تھی بالکل اپنی اصلی اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی، اور آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی کس طرح سے، یہ دیکھیں جناب جانور کا نقشہ بنا ہوا ہے، آگے ایک اور جانور کا نقشہ بنا ہوا ہے، کس طرح سے اینٹوں سے جو ہے نا ابھری ہوئی اینٹیں انہوں نے کس طرح سے لگائی ہیں اپنے جوڑ کے حساب کر کے۔ یہ گھوڑے کی شکل ہے۔ اس تصویر کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہے بابل شہر کس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ سامنے جو نہر فرات ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے نقشہ بابل شہر کا۔